تیسرا باب ہے سنن ابو داود کا، باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، جب کوئی آدمی بیت الخلاء میں جائے تو کیا کہے۔ محترم ناظرین، آج ہمارا معاشرہ بالکل بدل چکا ہے۔ ہمارے مسلمان ماں باپ اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیت الخلاء میں جانا ہے تو کیا پڑھیں، آنا ہے تو کیا پڑھیں، نکل رہے ہیں تو کیا کریں، گھر سے جاتے وقت کیا دعا پڑھیں۔ ہمارے پاس طریقہ بس ایک ہی ہوتا ہے، دھن سوار ہوتی ہے، بچے جب نیند سے جاگ جائیں تو ان کو اسکول کے لیے تیار کریں، فوراً لے جائیں، ان کو چھوڑ دیں، ہائے بولیں، ہلو بولیں، فلاں بولیں، بس یہ تعلیمات میں ہماری زندگی دنیا کی تعلیمات میں معاذ اللہ گزرتی جا رہی ہے۔ افسوس ہے کہ سنت نبوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو آج مسلمانوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جاتے وقت میں دعا کی تعلیم دی اور اس سے نکلتے وقت بھی دعا کی تعلیم عطا فرمائی۔ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بچے بولنے لگیں تو ان کو یہ دعا سکھائیں، بیٹھتے وقت کیا پڑھیں، اٹھتے وقت کیا پڑھیں، گھر میں جائیں تو کیا پڑھیں، گھر سے نکلیں تو کیا پڑھیں، بیت الخلاء جائیں تو کیا پڑھیں، نکلیں تو کیا پڑھیں، سونے کی کیا دعا ہے، جاگنے کی کیا دعا ہے، کسی سے ملاقات کے وقت کیا کریں، جدا ہوتے وقت کیا کریں۔ یہ ساری تعلیمات ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، لیکن آج ہم صرف ہائے ہلو میں رہ گئے اور کچھ آتا نہیں۔ انگریزوں کے، غیر مسلمین کے، عیسائی اور یہودیوں کے سکھائے ہوئے چند الفاظ ہم زندگی بھر استعمال کرتے رہیں گے، لیکن ہر قدم پر ہمارے نبی نے ہمیں جو الفاظ سکھائے ہیں ان کو تو جانتے تک نہیں ہیں۔ افسوس ہے۔ تو بہرحال بیت الخلاء میں جب جائیں تو دعا پڑھیں۔ اس میں کیا راز ہے اس کو بھی ہم جانیں۔ جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سرکش جن مخلوقات ہوتی ہیں، شیاطین ہیں، جنات ہیں، نافرمان جنات ہیں اور شیاطین ہیں، یہ گندی جگہ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو گندی جگہ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی ضرورت کے لیے گندی جگہ جا رہے ہیں تو دعا پڑھ کے جائیں۔ سرکار نے دعا سکھائے، ان دعاؤں میں بھی کیا برکت ہے، غور کیجئے۔ حدیث پاک آگے آ رہی ہے، کیا پڑھنا ہے میں وہ بیان کروں گا۔ اس میں سکھایا جا رہا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، نافرمان سرکش مرد اور عورتیں جو کہ جنات ہیں، مرد اور عورت جنات سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ان کی سرکشی سے اور ان کے نقصان پہنچانے سے۔ آمین۔ تو دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ آپ یقین کریں سرکار کی یہ دعا اگر کوئی پڑھ کے جاتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں یہ موقع نہیں آئے گا کہ کوئی ناپاک جگہ رہنے والے جنات اس پہ اثر کر سکے، یہ ناممکن ہے۔ تو یہ در حقیقت آج ڈاکٹر کی دی ہوئی ایک گولی پر ہمیں جتنا یقین ہوتا ہے، کاش کہ مسلمانوں کو سرکار کی دی ہوئے اس نسخے پر یقین ہو جائے۔ یقین نہیں ہے، اس وجہ سے تو وہ پڑھنا نہیں چاہتے، جانا نہیں چاہتے۔ آج ہمارا معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بلاؤں میں مصیبتوں میں گرفتار ہے، کتنی بلاؤں میں مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ ہر آدمی شکایت کرتا ہے، بدن میں درد ہے، ذہنی تناؤ ہے، گھر میں پریشانی ہے، اور وہ فلاں ہے، یہ لوگ بیمار ہیں، ڈاکٹری علاج چل رہا ہے مگر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، بیماری جیسی کی ویسی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جاتی ہے پھر بڑھ جاتی ہے۔ یہ ساری وباؤں کا راز کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ہم اس پہ غور کریں۔ وجہ یہی ہے کہ تعلیمات نبوی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ جب ہماری زبان پر، ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر شیطان ہی تو مسلط ہوں گے۔ تو یہ شیطانی اثرات ہیں اور شیطان کے مسلط ہونے کے اسباب ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ذہنی تناؤ میں، جسمانی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، ان دعاؤں میں سرکار کے الفاظ میں کتنی برکت ہے۔ ایک مرتبہ کوئی جب جاتے وقت پڑھ لیتا ہے تو پھر کبھی کوئی سرکش جن اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ وہ تعلیم بیت الخلاء جاتے وقت میں کیا ہونی چاہیے؟ سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب یہ حدیث شریف جو ابو داؤد میں ذکر کی گئی ہے اس طرح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے حضرت حماد سے ایک روایت کی، وہ روایت میں ہے اللہم انی اعوذ بک، سرکار اتنا ہی فرماتے اللہم انی اعوذ بک۔ اور ایک روایت حضرت وقال عن عبد الوارث، عبد الوارث سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نے یہ فرمایا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔
جس میں خبث اور خبائث یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ خبث اور خبائث یعنی خبث کا مطلب سرکش جنات مرد اور خبائث کا مطلب سرکش جنات عورتیں۔ اور یہ بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ خبث سے مراد مرد اور عورت جنات، اور خبائث سے مراد گندگی، ناپاکی، جنات کے علاوہ شیاطین کے علاوہ بھی اس جگہ پر ناپاکی جو پائی جاتی ہے اس کا اثر بھی مجھ پر نہ ہو، اس ناپاکی کا بھی اثر نہ ہو۔ آج غور کریں، ساری سائنسی دنیا کہتی ہے خوشبو میں اچھے جراثیم پائے جاتے ہیں جس سے انسان کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، اور گندگی وہ بدبو میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کیا کہتے ہیں، بہرحال جو بھی ہے۔ تو یہ گندگی میں، بدبو میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں اس کے اثر سے بھی بچنے کی دعا یہاں پر سکھائی گئی ہے۔ تو اگر کوئی غفلت سے سانس بھی لے لے، بدبو بھی جسم میں چلی جائے اور وہ یہ دعا پڑھا ہو تو اس بدبو کا ہرگز اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرکار نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اس حدیث پاک میں ایک روایت میں حضرت حماد سے آتا ہے حضور نے اللہم انی اعوذ بک پڑھا، اور ایک روایت میں حضرت عبد الوارث سے آتا ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھا۔ ان دونوں احادیث کو جمع کر کے یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ میں سرکش شیاطین اور جنات سے اور گندگیوں سے بچ کر تیری پناہ میں آنے کی دعا کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک ہے حضرت ابن صہیب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کلمات اضافہ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا، اور امام شعبہ نے فرمایا اعوذ باللہ، اعوذ بکا کی جگہ اعوذ باللہ کے کلمات بھی آئے ہیں۔ اور حضرت وہیب بن خالد باہیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد العزیز رحمت رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں فلیتعوذ باللہ، کہ حضور نے یہ فرمایا جب کوئی ضرورت کے لیے جائے تو اللہ کی پناہ میں آئے۔ جب یہاں پر اللہ کی پناہ میں آنے کی بات آتی ہے تو اس کی کچھ وضاحت کر دی جاتی ہے۔ پناہ میں آنے کا مطلب کیا ہے، پناہ میں آنے کا مفہوم کیا ہے؟ معزز حاضرین، یہ تعوذ ہو یا اعوذ کے جو کلمات ہیں یہ اعوذن سے بنے ہیں، عین واو ذال۔ اعوذن کے اصل معنی ہے چمٹنا، چمٹنا، لپکنا، کسی سے چسپاں ہو جانا، اس کو اعوذن کہتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ سیدنا امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ اعوذ باللہ کی تشریح اور اس کی وضاحت میں اپنی کتاب مقاصد الاسلام کے 8ویں حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو یہ تصور کر لے اور اس اعوذ کا معنی سمجھے کہ وہ اللہ کی رحمت سے چمٹ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے چمٹ رہا ہے۔ جیسے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بچے ماں باپ سے چمٹ جاتے ہیں، ان کے دامن سے لپک جاتے ہیں، چھوڑانا چاہیں بھی تو دور نہیں ہوتے۔ بندہ رب کے دربار میں یہ عارضی پیش کر رہا ہے کہ مولا میں تیری رحمت سے چمٹ جاتا ہوں، تو دور بھی کر دے تو میں تجھی سے چمٹا ہوا ہوں۔ یہ اعتراف یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اعوذ کا معنی یہ ہے، اور اس مفہوم کے ساتھ میں جب ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے تو پھر اس میں کتنی قوت ہوگی۔ ہم سوچے سمجھے بغیر پڑھتے ہیں تو پناہ ملتی ہے، نجات ملتی ہے برائیوں سے۔ سوچ سمجھ کر پڑھیں تو کیا کمال ہوگا اور کیسی برکتیں حاصل ہوگی۔ اور پھر حضرت شیخ الاسلام یہ بھی فرماتے ہیں اصل میں اعوذن کہتے ہیں وہ گوشت جو ہڈی سے چپٹا ہوا رہتا ہے، چمٹا ہوا رہتا ہے، اس کو اعوذن کہتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ عام طور پر لوگ ہڈی سے لگا ہوا گوشت کھانے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے، لذت اس میں زیادہ ہوتی ہے جو ہڈی سے لگا ہوا رہتا ہے۔ تو جیسے گوشت ہڈی سے چسپاں رہتا ہے، اس کو نکالنا دشوار ہوتا ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے بندہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں رب کی رحمت سے ایسے چسپاں ہو چکا ہوں، ایسے چمٹ گیا ہوں کہ اب کوئی شیطان بھی اپنی قوت سے کھینچے تو میں اللہ کی رحمت سے جدا ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ تعلیم اعوذ باللہ کا مفہوم ہے جو حضرت شیخ الاسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے اسی بیت الخلاء میں جانے کے وقت میں کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرۃ، سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ جو گھر ہیں حشن حشوشن، جھوپڑیوں کو کہتے ہیں، پچھلے زمانے میں جو جھوپڑیاں بنائی جاتی تھی یعنی گھر، تو یہ جو گھر ہیں سرکار فرما رہے ہیں یہ شیطانوں کی آماج گاہ ہے، یعنی ضرورت کے لیے جو خانے بنائے جاتے ہیں، خشوع سے مراد جو ضرورت خانے بنائے جاتے ہیں یہ شیطانوں کی آماج گاہ ہے، یہاں پر شیطان رہتے ہیں۔
فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء آنے کا ارادہ کرے آئے فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ تو وہ یہ کہہ لے کہ میں شیطان کے شر سے اور گندگیوں سے پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ تو معزز حاضرین، یہ بیت الخلاء میں آنے جانے وغیرہ کے متعلق اور کیسی جگہ اختیار کرنا چاہیے اس کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اب اگلا بیان ہے، اس بیان میں رخ کدھر کرنا چاہیے اور دیگر بہت سارے آداب اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم اس کے تفصیلات کو بیان کریں گے۔ خلاصہ ہماری ساری گفتگو کا یہ ہے، جو ابواب ہم نے تلاوت کی ہیں، آج پڑھے ہیں، کہ قضائے حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے آدمی کو تنہا ہی اختیار کرنا چاہیے، یعنی حیات کے طریقے سے کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا پھر کوئی کچھ کر رہا ہو، اور حیا کے کام کریں۔ پھر ضرورت کرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جس سے چھینٹیں ہمارے جسم پر نہ آئیں، پاؤں پر نہ آئیں، اور پھر بیت الخلاء جب جانا ہو تو پھر دعا پڑھ کے جائیں، جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ان تمام چیزوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے جسم پر گندگی پہنچنے سے بچے گا، محفوظ رہے گا، اور دعا پڑھ کے جائے گا تو دل اور روح پر شیطانی اثرات اور گندگی پہنچنے سے محفوظ اپنے جسم اور روح کو اور دل کو رکھ سکے گا۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔